بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کان یذکر اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا، اسی کی تعریف و توصیف، اسی کی بڑائی اور کبریائی ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کرے، اور اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کا ذکر بیان کرنے والے زمین و آسمان میں کچھ کم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح و شام بیان کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی صورتوں کے آغاز میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے، حمد کرتی ہے زمین و آسمان کی میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کہ مسلمان اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس کا شکر بیان کرے، اس کی ثنا بیان کرے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں لیا. کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم جسم عطا کیا، اس کو صحیح طور پر اللہ نے بنایا اور اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی، اس کے لیے روزی کا انتظام کیا، اس کے اسباب بنائے، اس کو قوت دی، اس کو صلاحیت دی، اس کو دین پر چلنے کی توفیق دی. یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کو بیان کرے. اور یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ دیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ جو نعمتیں ہمیں دی ہے اللہ نے، یہ نعمتیں ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر اس کے دوسرے اسباب بھی ہیں، مثلا انسان کی اپنی کوشش ہے، اس کے اپنے والدین ہیں اور دیگر اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا ان اسباب کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا اور اسی کی تعریف کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر اس بات کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو، اس کا بہت زیادہ تم ذکر کرو، اس کو بہت یاد کرو. واذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح و شام تم خصوصاً اس کی تسبیح بیان کرو. صبح و شام یعنی جب انسان عصر کی نماز کا وقت ہمارے ہوتا ہے تو اس کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک اور فجر کی نماز کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد، تو ان مواقع پر بطور خاص بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا اور اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں۔ اسلامی شریعت اس کی تفصیل بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام مختلف قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور ان دعاؤں اور ان اذکار کا اہتمام کرنے کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، لہٰذا ان اذکار کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم صبح کرتے ہیں اور صبح اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے ذریعے سے ہماری صبح کا آغاز ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ سارا دن ہمارا اچھا گزرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اذکار مسنونہ یا شریعت کی تعلیم کے بجائے کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ وہ قوالی، حمد، نعت اور اس کے بعد پھر دیگر چیزیں، اس سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جلدی ہی کی بات ہے، برہان پور میں جمعہ خطبے کے سلسلے میں جانا ہوا، تو اتفاق ایسا کہ ایک دن پہلے ہم لوگ وہاں پہنچے اور رات میں بھی پروگرام ہوا، پھر صبح میں جب سو کر ہم لوگ اٹھے تو گھر سے باہر نکلے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو سارے گھروں سے کچھ نہ کچھ بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میرے ساتھ ایک دوست ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے یہاں برہان پور میں جب گھر سے نکلو یا گھر میں ہے تو صبح سے کچھ نہ کچھ آوازیں آتی رہتی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ جب ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں ہمارے یہاں لوگ تو پہلے وہ حمد و نعت بجاتے ہیں، پھر اس کے بعد قوالی، پھر اس کے بعد گانا۔ تو بولے یہ ہمارے یہاں ایک سسٹم چلا رہا ہے، ہر گھر میں ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں۔ سننے کے بعد بہت افسوس ہوا کہ مسلم بستی اور مسلم گھرانہ اور مسلمان لوگ ہیں اور ان کے یہاں یعنی شیاطین کے بنائے ہوئے جو غنا ہے، گانے بجانے اور اس قسم کی چیزیں اور قوالی وغیرہ بجائی جاتی ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کریں، اور اس ذکر کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے، تو یہ عمل اس کی کامیابی اور اس کی فلاح کا ضامن ہے۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے لیے کامیابی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین اور مومنات کی کئی صفات بیان کی گئی کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی آیت کے اخیر میں 22 پارے کے پہلے صفحے کی اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں کیا ہے؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر وہ ساری نیکی کی صفات ہے، نماز، روزہ اور شرمگاہ کی حفاظت، صدقہ و خیرات، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، لیکن بطور خاص وہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر بیان کرنے والے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سارے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ آپ بتائیے ایک مسلمان کو اللہ کی مغفرت مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ تو یہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد یہ بڑی ہی فضیلت والا عمل ہے، اور اس سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان بہت ساری فضیلتوں کو پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ تلاوت کیجئے، اللہ کے نبی سے خطاب ہے، 21 پارے کی پہلی آیت ہے کہ آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا من الکتاب، کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے یعنی فحشا سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائی سے اور بے حیائی دونوں سے روکتی ہے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصِفُونَ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تلاوت کیجیے آپ، کس کو؟ اللہ کے قرآن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے
اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کا حکم دے رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کی آپ تلاوت کیجیے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو بھی قائم کیجیے اور نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. اور ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے ذکر کرنے کا بھی حکم دیا. تلاوت قرآن کی اللہ کا ذکر ہی ہے، اور پھر بطور خاص یہ بیان فرمایا کہ آپ نماز کو بھی قائم کیجیے، اس لیے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز برائی سے روکنے کا ذریعہ ہے. اس سے بھی بڑا ذریعہ اہل علم نے کہا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اس واسطے کہ نماز کے اوقات مخصوص ہے لیکن ذکر کے اوقات مخصوص نہیں ہے. لہٰذا جب بندہ بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی تذکیر کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر کرنے سے اس کا دل غافل نہیں ہوتا، وہ برائی کی طرف نہیں جا سکتا. وہ مسلسل برائی سے بچنے کے اسباب میں سے ایک بڑے سبب اللہ کے ذکر کو اختیار کرتا ہے. لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کا عظیم ذکر جو قرآن ہے اس کو بار بار کرتے رہے. اور یہ بات بیان کر دی گئی کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے، اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے اور پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کیسے ہوگی، ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہوں گے، فلاح کیسے پائیں گے. یہ تڑپ جو صحابہ کرام میں تھی، اس تڑپ کو سامنے رکھنے کے بعد اس روایت کو سامنے رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو آپ یاد کیجیے. کیسے یاد کیجیے؟ فی نفسك تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، آپ تضرع کے ساتھ، عاجزی اور خاکساری کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجیے، اور اونچی آواز کے بجائے دھیمی آواز سے اللہ کو یاد کیجیے. یعنی جہرن کی بجائے سرن اللہ کا ذکر کیجیے. اور کیا کہ بالغدو والآصال، اللہ کو آپ تضرع خاکساری کے ساتھ، خوف کے ساتھ آپ یاد کرتے رہے صبح و شام. یعنی صبح و شام بطور خاص اللہ کا ذکر کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی تحمید بیان کرے. اور فرمایا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائے. بار بار قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کو یاد کرو، غافلین میں سے مت ہو جاؤ. قرآن کی آیت اسی میں سے ہے. ایک آیت اور بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. خطاب اللہ کے رسول سے ہے اور آپ کے ذریعے سے ہم سب سے، کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، ان کی صحبت مصاحبت اختیار کیجیے، ان کے ساتھ رہیے جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور وہ ذکر کا، اذکار کا بطور خاص اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے. پھر آگے فرمایا کہ یریدون وجہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے، یعنی اس ذکر کے ذریعے سے جو وہ صبح و شام کرتے ہیں ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہے. یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے تجاوز نہ کرنے پائے، یعنی آپ کی نگاہیں ان کی طرف نہ جانے پائے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. آگے فوراً فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی زینت، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں وہ لوگ. کون؟ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اس کے دین سے، اس کی شریعت سے، قرآن و حدیث سے غافل ہیں. ایسے لوگوں سے اپنی نگاہوں کو آپ نہ جمائیے ایسے لوگوں کی طرف. کیوں؟ اس واسطے کہ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں،
ان کو عہدہ چاہیے، ان کو شہرت چاہیے، ان کو مال و دولت چاہیے، ان کو دنیا کی آرائش و آسائش چاہیے، وہ دنیا کی ریر پیر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دینداری سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے، جنت سے، جہنم سے بچنے سے، آخرت سے کوئی مطلب نہیں. تو ایسے لوگ دنیا کی زندگی کو، زین و زینت کو چاہتے ہیں. آپ ایسے لوگوں پر اپنی نگاہوں کو نہ جمائیے، بلکہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. پھر فوراً فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی پیروی ہرگز نہ کریں. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. آپ ایسے شخص کی اطاعت ہرگز نہ کریں. کس بات کا حکم دیا گیا؟ دیکھیے، اللہ کے ذکر کی ترغیب دی جا رہی ہے اور یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کے دلدادہ ہیں، بس صرف دنیا چاہیے، تو دیندار لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو ایسے لوگوں کی طرف نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل رکھیں، قائم رکھیں، ان کے ساتھ جمے رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے نیک لوگ ہیں. نیکوکاروں کو چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں. اور اللہ نے منع کر دیا کہ جن کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ایسے نیک لوگوں کو ایسے برے لوگوں کے ساتھ قتل نہیں رہنا چاہیے، ان کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ کیا کریں گے؟ راہ راست سے اور ہدایت سے گمراہ کر دیں گے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا کہ مومنین اہل ایمان اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. آئیے اس سلسلے میں کچھ آیتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، غفلت برتتا ہے، اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اس سے اندھا ہو جاتا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نقیض لہ شیطانا، اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فہو لہ قرین، بس وہی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمراہ ہونے کے بعد بھی اس خوش فہمی میں، اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، جب وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، وہ جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش تمہارے اور ہمارے درمیان مشرقین کا فاصلہ ہوتا، مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوتا، تم کتنے برے ساتھی ہو. یہ شیاطین سے خطاب پورے قیامت میں کہیں گے کہ کاش کہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کا سا فاصلہ ہو جاتا، تم کتنے برے ساتھی تھے. کب کہے گا آدمی؟ آخرت میں. لیکن ہوا کہاں پہ؟ دنیا میں. کہ دنیا میں جب اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کی تسبیح بیان نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال میں پیش نہیں کیا، تو ایسا انسان کے اوپر شیطان کو اللہ مسلط کر دیتا ہے. پھر وہی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، گناہ کی، شہوات کی اور حرام کی، اور اس طریقے سے غلیظ اور گندے کاموں کی، گندے اخلاق کی وہ رہنمائی کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شیطان کی رہنمائی میں کام کرنے لگ جاتا ہے. اور کبھی کبھی اہل علم نے کہا کہ اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے اور وہ خود شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہو گئے، سنگت مل گئی شیطان کی، تو شیطان کی سنگت اور اس کا ساتھ انسان کو برے مقام پر لے کر جانے والا ہے. اور یہ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام
ان لوگوں کا جنت میں جو معاملہ تھا تو شیطان ہی نے ان کو بہکایا تھا، اور یہی خوش فہمی بتائی تھی کہ یہ شجرت خلد جو ہے، ہاں ممنوعہ درخت، اس کو کھانے کے بعد تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت پہ ہمیشہ رہو گے، لالچ دی اور اس طریقے سے ان کو بہکایا۔ جب ان لوگوں نے اس پھل کو چکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے گی تو جو آدمی میری پیروی کرے گا، ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ بدبخت نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ فوراً اسی آیت کے آگے اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی یاد بھی ہے، قرآن و حدیث بھی ہے، شریعت بھی ہے۔ جو آدمی اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اس کا دو معنی بیان کیا، دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی یا پھر قبر کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ تو دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی تنگ ہوتی ہے کس سے؟ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، منہ موڑے ہوئے ہے، گانے بجانے سن رہا ہے، قوالیاں سن رہا ہے، اس طرح کی واہیات پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ابھی ہمارے یہاں چل رہا ہے پب جی گیم اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ وہ ایک گیم آتا ہے ہمارے نوجوان کھیلتے ہیں، جو ادھر سے کوئی جوائن ہے، ادھر سے جوائن ہے، آن لائن ہے، جو اس کو پوائنٹ ملتا ہے اس کو پوائنٹ ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوئے کی شکل ہے۔ یہ ان واہیات میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر آج واہیات پہ پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے اعراض کرے تو شیطان کو ہم مسلط کر دیتا ہے۔ یہ پب جی مسلط ہو گیا ہمارے اوپر موبائل میں، ہاں موبائل مسلط ہو گیا، فیس بک واٹس ایپ مسلط ہو گئے، غلط استعمال ہے تو صحیح استعمال کی بات نہیں۔ اب یہی چیزیں اس کی ساتھی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وہ صبح اٹھے گا، کاروبار میں محنت کرے گا، سب کچھ کرے گا، برکت نہیں ہوگی۔ بہت اچھا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، 4 ویلر سب کچھ ہے، آرام سے رزق ملتا ہے، اس کو گھر میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ گھر کے لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو اللہ نے سکون چھین لی، اللہ نے برکت چھین لی، ذہنی سکون کو ختم کر کے ذہنی تناؤ ڈال دیا اللہ نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فراموش کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے، نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ قال ربی لما حشرتنی اعمی، پروردگار تو نے مجھے یہاں جمع کیا، بلایا اس حالت میں کہ میں نابینا ہوں۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی، ایسا کیوں ہے؟ تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ قال كذلك، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسی طرح، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہمارا ذکر آیا تھا، ہمارا قرآن آیا تھا، ہماری شریعت آئی تھی، آیاتنا فنسیتها، تو نے اسے بھلا دیا تھا، وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تمہیں ہم بلا دیں گے۔ اندازہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو اس کے قرآن سے، اس کی شریعت سے، اس کی یاد سے، اس کی تسبیح سے، اس کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تنگ زندگی دے گا، اور جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو اندھے بل کے اٹھائے جائیں گے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ قرآن کی آیتیں پیش کیجیے، آپ شریعت کے احکامات بیان کیجیے، اللہ کے رسول کا طریقہ بیان کیجیے، سنتیں بیان کیجیے، تو کہیں گے کہ یہ کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے مسلک میں نہیں ملتا، ہمیں ایسا، ہمارے سماج میں تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت ایک حکم بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان سب باتوں کو پیش کر کے اس سے اعراض کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعید بیان فرمائی ایسے ہی لوگوں کے لیے جو قرآن و حدیث سے، شریعت سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کا یہ انجام ہے کہ وہ قیامت کے دن لابیلا بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ اور کتنی بری بات ہوگی کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ، ایک مسلمان کو دنیا میں اللہ نے بہت صلاحیت دی، آنکھ دی، صحیح سالم جسم دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل سے نوازا، لیکن جب قیامت کے دن پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ آنکھیں چھین لے گا، وہاں تو پہلے اندھیرا ہوگا، یہ عذاب کی شکل ہوگی اس کے لیے۔ اور اگر آخرت میں برزخ کی زندگی یعنی قبر کی زندگی تنگ کر دی جائے
تو اللہ کے رسول نے اس کی بیان فرمائی اس کی کیفیت کہ جب قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو پسلیاں اس طرح مل جاتی ہیں جس طرح یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملتی ہیں. تو یہ عذاب قبر کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر لے. اور اللہ نے منع کیا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، غافل ہونے والوں میں سے آپ نہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے کی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سبق المفردون، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ یہ مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ قیلا وما المفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون لوگ ہیں، مفردون کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ مفردون وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، یعنی اس کی تسبیح اور اس کا ذکر بیان کرنے والے لوگ مفردون ہیں. یہ سبقت لے گئے، یہ آگے بڑھ گئے. اس حدیث کو ایک حدیث سمجھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس میں کچھ غریب صحابہ کرام آئے اور انہوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ امیر صحابہ بھی ہیں اور یہ امیر صحابہ کرام اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. اس طرح سے وہ نیکی میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ اذکار بتاتا ہوں، اگر تم ان اذکار کو معمول بنا لو تو تم ان صحابہ کرام سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤ گے. کہا اللہ کے رسول اچھی باتیں بتائیے. تب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ذریعے سے 100 کی گنتی پوری کر دو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ہاں تو تم جب ایسا کر لو گے تو ان امیر صحابہ کرام کے برابر اجر میں ہو جاؤ گے. خوش ہو گئے صحابہ کرام. غور کیجئے وہ صحابہ ان میں نیکی کے مزاج کیسا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو ذکر بتایا. اب دوسری روایت پہ ہے کہ وہ کچھ دن بعد پھر آئے صحابہ کرام، وہی صحابہ کرام. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں تو ان امیر صحابہ کو ہی معلوم ہوئی، اب وہ اس پر عمل کرنے لگے تو آپ بھی پیچھے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اسے چاہتا ہے نوازتا ہے. تو ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دوسری نیکیاں بھی کر رہا ہے، تو یہ ذکر کرنے کی وجہ سے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ آگے بڑھ گئے نیکی میں. یہی ہے سبق المفردون کہ مفردون آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے نیکی کے اندر یہ لوگ. اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ، اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی بندہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے، دلی دلی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خاموشی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اپنے جی میں یاد، جیسے اللہ کے شان کو لائق ہے. جب بندہ کسی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں فرشتوں کے یہاں اس کا ذکر فرماتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے. دوسری روایت میں کہ جب ایک بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ جتنی انسان کے اندر اللہ سے خواہش ہے کہ وہ اللہ کی طرف لپکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف التفات فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا. تو جتنی تیزی سے بندہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس پر دھیان دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، تو جب بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس طرح دوڑ کے آتے ہیں کہ اس کی شان کو لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھتے ہیں. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ہر طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل المؤمن، اس شخص کی مثال جو الذی یذکر والذی لا یذکر، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا. مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ رہنے کے بعد بھی زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے، اس کی روح ختم ہو گئی ہے. کیوں؟
اس واسطے کہ وہ اس کے اندر اور حیوانات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. حیوانات بھی کھاتے پیتے ہیں، اپنی روزی حاصل کر لیتے ہیں، بچے پیدا کر لیتے ہیں، بچوں کو پال لیتے ہیں، اپنی زندگی کسی سائے میں کسی کونے میں جا کے گزار لیتے ہیں. ایسے ایک انسان جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ بھی مال کو حاصل کر لیتا ہے، مال خرچ کر لیتا ہے، شادی بیاہ کر لیتا ہے، بچے پیدا کر لیتا ہے، اور اپنی کٹیا میں اپنے گھر میں زندگی گزر بسر کر لیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں، صرف شکل کا فرق ہے. لہذا اللہ کا ذکر انسان کو ممتاز بناتی ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مہذب اور معزز بن جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس کے دل سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان پھر دل پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو بہکانے لگتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے، اس کے آسیب سے، اس کی مصیبتوں سے بچنے کا اچھا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کو نصیحت فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ تر رہے، یعنی واقعی تو مسلسل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں نے بیان کی، کہا یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کرتی ہیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے. آپ سو رہے ہیں، سو کر اٹھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، باتھ روم جا رہے ہیں اس سے پہلے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہاں سفر میں ہے تو اللہ کی یاد میں، حضر میں ہے تو اللہ کی یاد میں، کھڑے ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر ہی رہے. اس سے امام بخاری نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر حالت جنابت سے ہے یا خواتین حالت حیض سے ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہے. اس واسطے کہ اللہ کے نبی نے کے بارے میں عائشہ نے کہا کہ آپ ہر حالت میں اللہ کی یاد کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، تو اس میں ہر حالت شامل ہو جاتی ہے. اس کے عموم سے یہی موقف امام نووی کا اور دیگر علماء کا ہے، اور امام بخاری اسی پر قائم ہے کہ بندے اور بندی کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوں. ان تمام فضیلتوں اور ان تمام اہمیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعی ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہت عظیم ذریعہ ہے. اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر ہم لوگ دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے غافل ہو جائے، اس کو یاد نہ کرے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے زیر نگراں پہاڑوں کو کر دیا تھا، ہاں، اور یہ پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. پہاڑ اللہ کی بے جان مخلوق ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. اور قرآن کی انتہائی عجیب آیت ہے، سننے والا حیرت ہوگی آپ کو. جب بجلی کڑکتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ڈراؤنی سی بھیانک سی آواز پیدا ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کتنی حیرت کی بات، اندازہ لگائی. زمین و آسمان کی ہر مخلوق، جو کچھ زمین و چرند پرند، یہ جو حیوانات ہیں، ہاں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور یہ جو بے جان چیزیں ہیں جیسے پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اور جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہاں، اور سبحان اللہ الحمدللہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہیں. اور ان میں سب سے افضل ذکر قرآن مجید ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس کی فضیلت بیان کی گئی تھی اس سے پہلے کہ جب بندہ
الف لام میم کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکی ملتے ہیں. اگر اذکار میں نے ایک لمبی لسٹ ہے اس کی کہ اذکار مسنونہ میں کون کون سے اذکار ایسے ہیں جن کی صبح و شام پڑھنے کی فضیلت ہے، اور دعا میں بطور خاص کون کون سی دعائیں ایسی ہیں جو صبح و شام کے 24 گھنٹے کے اوقات میں ہمارے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، کون سے اذکار ایسے ہیں جو نماز کے بعد کے ہیں اور ان کو ہمارے یعنی نماز کے بعد کے اذکار میں لازم کیا گیا ہے، ان کی بھی لمبی تفصیل ہے. تو انشاءاللہ جب آئندہ درس کا موقع رہے گا کبھی بھی تو ان تفصیلات کو بیان کیا جائے گا. میں یہاں صرف چند منٹوں میں ایک تسبیح کا ایک کلمہ ہے اس کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ جو کلمات ہے چاروں، سورج صبح کو جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ 4 کلمات ہیں. یہ کتنے یعنی آسان کتنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے آسان ہیں. کہا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پسند ہے یہ کلمات، مطلب سونے چاندی ہیرے جواہرات اور دنیا کی ساری نعمتیں، اگر انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. مگر کب؟ جب ایسا دین دار انسان ہو، ویسا ایمان انسان کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 4 کلمات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اپنے لیے پسند کر لیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صحابہ کرام ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ امیر صحابہ ہیں، وہ لوگ نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو کون روکا ہے؟ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے. یعنی سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک روایت میں ہے جسے علامہ البانی نے ذکر کیا ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور ان کے گھومنے سے اس طرح بھلبلاہٹ کی آواز آتی ہے جس طریقے سے شہد کی مکھیوں کے بھلبلاہٹ کی آواز ہوتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے شخص کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کرتی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ صرف ان تسبیحات کو معمول بنا لیجئے. آج کا درس ہمارا کامیاب ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے اگر اللہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرش کے نیچے جو اللہ کے عرش کا ارد گرد جو ہے کتنا بابرکت ہو سکتا ہے. اندازہ لگائیے یہ کلمات شہد کی مکھیوں کی طرح وہاں بھربھرا کے آپ کا ذکر کریں گے کہ فلاں آدمی نے ان تسبیحات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ہم نے بچپن میں اتنی روایت یاد کی. صرف آگے بڑھیے. الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأانی ما بین السماوات والارض. باقی آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ الحمدللہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں. کتنا کروڑ میل ناپا نہیں جا سکا آج تک، لوگوں نے اندازہ مقرر کیا. لیکن مسلسل اگر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تو یہ ایسا کہنے سے زمین و آسمان کا خلا اجر و ثواب سے بھر جائے، اتنا اجر و ثواب ہے اس کا. ہمارے لوگ بولتے اس تسبیح کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو 80 لاکھ ثواب. اتنی اس کی تعین شریعت نے نہیں کی ہے. اگر کوئی چیز ثابت ہوتا ہے اسے ماننا چاہیے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. بتایا گیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھاری ہو جاتا ہے، میزان بھاری ہو جاتا ہے. اور کہا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کا مسلسل معمول بنا لے، اہتمام کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر ایک مرتبہ محدث امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی پودا لگا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا اس
کاشتکاری سے تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ نے پودا لگا رہا ہوں. کہا کہ اس سے بہتر میں کاشتکاری بتاؤں؟ کہا بالکل بتائیے. کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان تسبیحات کو پڑھنے سے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں. سوچئے، ایک درخت لگانے کے لیے گڑھا کھودو، پھر اس کو درخت لاؤ، کہیں سے لگاؤ، پھر پنجرا لگاؤ، پھر اس کو پانی دو. دنیا کے اعتبار سے کتنا فائدہ دے گا، وہ بڑا ہوگا، پھل دے گا یا سایہ دے گا. لیکن جنت میں درخت لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور الحمدللہ، بسم اللہ، یہ اتنے مزیدار کلمے ہیں. اگر ان میں سے ایک ایک کی فضیلت بیان کی جائے، میں نے مالک کو درس دیا، بسم اللہ میں میرا ایک درس ہوا، پھر الحمدللہ پہ ایک درس ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے کے پاس اس کے بیٹے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، تو اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کے پھول کی روح کو جب تم نے قبض کیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، کہ تیرے بندے نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور ہم بھی اللہ کے لیے، اور ہم کو بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پروردگار تیرے بندے نے تیری حمد بیان کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پھول کے تم نے لیا، اس کی روح قبضہ کی، اس نے میری حمد بیان کی، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. کیا کہا تھا اس نے؟ مصیبت جب آئی تو الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اس مصیبت کے بھی اللہ کے لیے. یہ مصیبت اگر آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے. ہم اس مصیبت میں غمزدہ ضرور ہے لیکن اللہ سے راضی خوش. تقدیر پر بندہ راضی ہو جائے. تقدیر تھی کہ انسان کے بیٹے کو اللہ نے اٹھا لیا، اس نے کہا الحمدللہ. تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، یہ بندہ ملتا ہے اس کو. اللہ کے نبی ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھے، ایک صحابی تھے، کہ گدھا پھسل گیا تو صحابی نے کہا کہ شیطان کا برا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقل، ایسا مت بولا کرو، اس واسطے کہ ایسا کرنے سے شیطان پھول جاتا ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایسا کیا، یعنی شیطان اس کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسا مت کیا کرو، بلکہ اس کی بجائے تم بسم اللہ کہہ دیا کرو. بسم اللہ کہنے سے شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مچھر کے برابر ہو جاتا ہے. اس کی ذلت اور اس کی رسوائی ہوتی ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے. لہذا اس سے بسم اللہ کہنے کی مصیبت کے وقت یا ایسے وقتوں میں جب آدمی کوئی ناپسندیدہ امر دیکھے تو بسم اللہ پڑھنے کا اس بات ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عشرون له حسنہ، اس کے لیے 20 نیکی لکھی جاتی ہے. وحطت عنہ 20 سیئۃ، اور اس کے لیے 20 برائی مٹا دی جاتی ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اسی طرح ہوتا ہے، یعنی 20 نیکی لکھی جاتی ہے اور 20 گناہ مٹائے جاتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تب بھی اس کو 20 نیکی ملتی ہے، 20 گناہ مٹائے جاتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تب بھی یہی فضیلت ہے اس کے لیے. جب بندہ ایسے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اس کو 30 نیکی ملتی ہے اور اس کے 30 گناہ مٹا جاتے ہیں. امام حاکم وغیرہ نے اس کو روایت کیا اور البانی صاحب نے صحیح کہا، صحیح روایت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ بندہ چلتے چلتے صرف الحمدللہ رب العالمین کہہ دے، 30 نیکی ملے گی اس کو. یہ تو اس جملے کی فضیلت کے اعتبار سے، قرآن کی آیت کی تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو اور زیادہ نیکی ہے اس کے 30 گناہ مٹا دیے گئے. کیوں؟ بندے نے اپنے اوپر آئی ہوئی نعمت کا انتصاب اللہ کی طرف کر دیا. تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس بات کو یاد رکھا جائے، بندہ اللہ کی حمد و ثنا 3 وجہ سے بیان کرتا ہے، بہت اہم چیز ہے. نمبر 1 اللہ کی تعظیم کی وجہ سے کہ وہ اس کو رب مانتا ہے اور اس رب کا ہم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب مکمل ہیں اور وہ سارے نقائص سے پاک ہیں. تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کو بیان کرنا چاہیے.
اس واسطے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی سارے عالم کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے بندہ کسی چیز کی طلب میں، لالچ میں، امید میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ لالچ اور طمع میں، کسی چیز کے طلب کرنے میں وہ اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تسبیح بیان کرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کافروں کو بھی نوازتا ہے۔ تو بندہ اگر کسی چیز کی طلب میں، لالچ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو دنیا میں برکت ملے گی، خیر ملے گی، اللہ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ نوازے گا، اس کو بالکل اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ پھر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت، اس کے خوف، اس کے ڈر، اس کے عذاب سے بچنے کی وجہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، تو ان کو ایسا بالکل کرنا چاہیے، اس واسطے کہ مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو اللہ کی تسبیح کی جو میں نے فضیلت بیان کی یہ تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، رحمان کو انتہائی پسند ہے اور میزان میں انتہائی وزنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور وہ کلمات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں اس کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ یہ تسبیح کے کلمات پڑھ لے بندہ تو یہ میزان میں وزنی ہے، زبان میں ہلکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو انتہائی پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ چیزیں ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار بتائے، مثلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ صبح و شام 3 مرتبہ ان کلمات کو بندہ پڑھ لے تو اس کو کوئی بھی چیز جو شر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ صبح و شام کے اذکار میں ہے۔ ایسے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق ہے، سید الاستغفار ہے۔ صبح و شام کی مزید کچھ دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ جب آئندہ درس رہے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سورہ فلق اور ناس کی یعنی فضیلت کیا ہے اور ان کو کن کن مقامات پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ جو اذکار مسنونہ کی جو اہمیت ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ دعائیں کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، اور کہاں پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کی کیا فضیلت ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہمیں کون کی توفیق دے۔ آمین۔